شیخ روحیل اصغر صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جناب والا سر آپ کی محبت. شیخ صاحب اس وقت جو ڈائیلاگ چل رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، آپ کو لگتا ہے یہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوں گے یا خدا نخواستہ ویسٹیج آف ٹائم فوٹائل ایکسرسائز ہوگی؟ یہ تو میں بعد میں بات کروں گا. پہلے میں آپ کی ایک میں نے نقطہ آپ کا پکڑا جو آپ نے انٹرو میں بات کی تھی معیشت کی. جی جی. میں نے اپنی جتنی میری زندگی گزری ہے نا اس میں سیاست میں، جی سر، معیشت کو سمجھنے والا ایک بندہ تھا، وہ دنیا میں نہیں ہے اس وقت، اور اس کا نام تھا ڈاکٹر محبوب الحق. وہ سمجھتا تھا. اور جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا معیشت کو سمجھتے ہیں یا کوئی سمجھتا ہے، اس ملک کا جو وزیر خزانہ ہے وہ معیشت کو نہیں سمجھتا، میں کہاں سمجھوں گا؟ مجھے کیا پتہ چلے گا یار؟ آپ دیکھیں آپ نے گراس روٹ لیول پہ گراس روٹ ہے. میں نے ایک آپ کو نقطے کی بات بتائی ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب بھی تو ہیں جو پاکستانی معیشت کے، میں ذاتی طور پہ ہمارا خواستہ وہ نہ تھے 2022 میں، وہ تو ڈیفالٹر تھا. کچھ بھی نہیں ہوتا. جن لوگوں نے آپ کے ملک کو چلانا ہے نا وہ آپ کو مرنے نہیں دیں گے. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، لکھ کے رکھ چھوڑیے گا میری یہ بات. جی جی جی. کہ وقت آئے گا تو آپ کو شاید اس کا کوئی اہمیت کا پتہ چلے. جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا آپ کو یہ سمجھ آئے گی. آپ ایک نیوکلیر پار ہے. بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو بھوکے کو اتنی بڑی طاقت دے کے کہیں گے لوگ جو اب آپ کر لو مزہ. میں اگر ہوں نا، میں پتہ کیا کروں؟ جی جی. جو پریزیڈنٹ امریکہ ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی طاقتور چیز ہے، جی جی. بے وقوف آدمی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ. میں ڈونلڈ ٹرمپ صرف کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طاقت سمجھتے ہیں، اپنی طاقت کا منبع سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا رشیا ایک زمانے میں بہت بڑی طاقت تھی، یو ایس ایس آر، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک. ٹھیک ہے نا؟ کدھر گئے؟ طاقت صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ میرا اللہ ہے، بس، باقی کچھ نہیں ہے. اب اصل بات کی طرف آ جائیے. جی جی. میرے جیسا بے وقوف آدمی ہو نا تو اس طاقتور انسان کے کان میں جا کے کہے کہ میں تو مرنے لگا ہوں پر تمہیں بھی لے کے مر جاؤں گا. تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نیوکل پار ہوں؟ جب میرے بچے بھوکے مریں گے نا تو تمہارے بچوں کو میں کھانا نہیں دینے دوں گا. بس یہ آپ کا نقطہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے. بس جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے آپ ایک کامیاب ترین ملک کے باسی ہوں گے. صاحب آپ کو آگے چلیں. ہاں جی. آپ کو لگتا ہے نہیں اس بات کو میں تھوڑا سا مزید آپ سے رہنمائی دوں گا؟ نہیں نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ مجھے سمجھ آئے گی. میں آئی آر کا تھوڑا سا اسٹوڈنٹس ہوں، میری ڈاکٹریٹ بھی اس میں. آپ کو لگتا ہے پاکستان کا کوئی بھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی سیاسی جماعت کو نہیں شامل کرتا کہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پی پی پی، جے یو آئی پہ، کوئی ایک ایسا لیڈر جو امریکہ کو یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر سکے یا امریکہ کو یہ کہہ سکے کہ بھائی کسی ایک لیڈر کی مجھے بتا دیں کہ جس کی جائیداد، جس کے بچے، جس کے انٹرسٹ باہر کے ملکوں میں نہیں ہے. یہ صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا باہر کچھ نہیں ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو، اپنے انداتا کو آپ کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ آپ کا تو سارا انٹرسٹ، آپ کا سارا اسٹیک باہر ہے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ باہر جا کے پاکستان کا نام بھی تو روشن کرتے ہیں. واہ ماشاءاللہ. نہیں اب دیکھیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، میں میاں صاحب کی بات کرتا ہوں یا میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کرتا ہوں یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے، ان کی جس چیز کے بھی بچے باہر ہیں، اگر وہاں وہ شبانہ روز کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نہیں شیخ صاحب میں یہی کہہ سکتا ہوں، بزنس کرتے ہیں. میرے باپ نے 1948 میں کاروبار شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں تو نہیں، مطلب میں نے بھی شبانہ روز محنت کی ہے، میں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکا. کیوں؟ بڑا عجیب سی نکتہ ہے. اچھا آپ میری باتیں نہیں سمجھیں گے، میں عجیب سی باتیں کر جاتا ہوں کسی وقت. آپ مین مدعے کی طرف آ جائیں. ڈائیلاگ سر جس وقت پی ٹی آئی اور گورنمنٹ میں چل رہے ہیں، مذاکرات. ایک چینل ہے، میں اس کا نام لے لوں یا رہنے دوں؟ جیسے آپ کو کنوینئنٹ. نہیں وہ بہتر، اچھا نہیں لگے. چلیں ٹھیک ہے نہ لیں. اس پہ ایک کامیڈی پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ہے مذاکرات. ہاں جی مجھے یاد آ گیا. ٹھیک ہے.
اب سمجھ گئے کہ میں پھر اس کو ایلیبریٹ کروں؟ نہیں سمجھ گئے، مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا چلے، شکر ہے اگر آپ سمجھ گئے۔ نہیں ہمارے دیکھنے والوں کو تو کرتے ہیں، تو وہ تو آپ کے دیکھنے والے مجھ سے، آپ سے، سیاستدانوں سے، لیڈروں سے بہت سمجھدار ہیں، آپ کی ایک ایک قدم کو، آپ کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں۔ نہیں وہ تو اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملکی مفاد میں سٹیبلٹی لانے کے لیے، اکنامک پراسپیرٹی لانے کے لیے۔ ہاں مجھے بتا دیں، آپ کے پاس ایجنڈا تو ہوگا نا مذاکرات کا؟ جی مذاکرات کا آپ کے ساتھ ایجنڈا تو ہوگا نا؟ اس ایجنڈے کا میرے سامنے ذرا تذکرہ کیجیے۔ کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کیا اس ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم اس پاکستان کے عوام کی کوئی حالت بہتر کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کیا اس ایجنڈے میں لکھا ہے کہ ہم اس ملک میں بڑھتی مہنگائی کو روکنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کیا اس میں لکھا ہے کہ ہم غریب کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کیا اس میں لکھا ہے کہ ہم اس ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو روکنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر سٹیبلٹی آ جائے گی، نہیں میں نے آپ اپنی طرف سے آپ اس چیک کو شامل کر لیں۔ نہیں اگر ڈائیلاگ کے ذریعے سٹیبلٹی آ جائے گی تو سارے کام ہو جائے گا۔ دو نقطے ہیں اس ایجنڈے میں، ہاں جی صرف دو نقطے ہیں۔ مجھے بتا۔ عمران کو رہا کرو، ہاں جی اوکے۔ ایسے کیا سپریم کورٹ کے اختیارات آپ کے پاس ہیں، حکومت کے پاس ہیں؟ کیا آپ کے پاس کچھ جوڈیشل پاس ہیں کہ آپ کسی شخص کو ایک سائن کے ذریعے آپ اس کو رہا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ دوسرا آ جائیے، اس ایجنڈے کی دوسری شق جو ہے وہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر اور 26 نومبر کا، 24 کی 26 نومبر 24 سر 24 if I'm not wrong۔ چل میں رہا 26 نومبر، چلیں ٹھیک ہے تاریخ کو آپ اس طرح بحث نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ ایک اعلیٰ سطح کا جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، یہ پی ٹی آئی کہتی ہے، سپریم کورٹ کے سینئر ججوں پہ ایک کمیشن مقرر کر دیں۔ اوکے، 9 مئی کن کی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، کس کو نقصان بنایا گیا، کس کو زچ کیا گیا، کس کا مذاق اڑایا گیا، کس کی تذلیل کی گئی، وہ کون سا محکمہ تھا؟ ہمارے عسکری ادارے۔ جی عسکری ادارے ہمارے، اوکے ملٹری۔ ٹھیک ہے اوکے، ٹھیک ہے، کس کی؟ ملٹری کے، ملٹری انسٹالمنٹس، اور یہ ہمارے عسکری ادارے ان کے۔ آپ نے ان سے مینڈیٹ لے لیا کہ ہم آپ کے اس معاملے پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اختیار ہے کہ ہم آپ کی بہا پہ فیصلہ کر لیں؟ کمال، شیخ صاحب ہو سکتا ہے لے لیا ہو۔ 4 دن پہلے تو آپ نے، 1 دن پہلے، کل تو ملٹری کورٹ نے سزائیں دی ہیں ان کو۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو روک لیتے آپ، ضرورت ہوتی ہے آپ جا کے کہتے ان کو کہ نہ دیں جی،